بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ السلام علیکم۔ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور والد کا نام عمران ہے اور کنیت ابو طالب، اور آپ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ امیر المومنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی، شیر خدا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی، مرتضیٰ بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، اور آپ نفس رسول بھی ہیں اور زوجہ بطول بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبل از ولادت کرامت یہ تھی کہ آپ کی والدہ بت پرست تھیں، مگر جب حضرت علی اپنی والدہ کے بطن میں آئے تو آپ کی والدہ جب کبھی کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو حضرت علی روک دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی اونچی اونچی اور بلند پہاڑیوں کے دامن میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ارد گرد عرب کے مشہور نامور قبیلوں کے لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان اس وقت کے عرب کے دستور اور اپنے آباء و اجداد کی پرانی رسموں کے مطابق طواف کعبہ کر رہے تھے۔ ان میں حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی شامل تھیں، جو اپنے بطن مبارک میں ایک اسلام کا گراں قدر موتی چھپائے کعبے کی مقدس دیوار کے سائے میں سر جھکائے بیٹھی تھیں، کیونکہ آثار ولادت پیدا ہو چکے تھے اور قدرت کے قانون کے مطابق درد ذات شروع ہو چکا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں کوئی حجاب نہیں اور کوئی پردہ نہیں، ایسی حالت میں کدھر جائیں۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اچانک کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد، کعبے کے اندر آ جا۔ چنانچہ آپ کعبہ کے اندر چلی گئیں اور پھر حضرت علی کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ قیامت تک کوئی ماں اب ایسا فرزند نہیں جنے گی جو پیدا کعبہ میں ہوا اور شہید مسجد میں۔ امام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے۔ ابھی تک شیر خدا نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو گود میں اٹھایا اور خود ہی نہلایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آج علی کا پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور کل آخری غسل مجھے علی دے گا۔ اور پھر نبی کریم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں دی تو حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جوان ہونے کے بعد ایک دن حضور نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے میرے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولی تھیں؟ تو آپ نے عرض کی، آقا میری تمنا یہ تھی کہ میری آنکھ کھلے تو میری نگاہ روح مصطفیٰ پر پڑے۔ ایک دن شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے اور وہ چبائے نہیں جاتے تھے۔ دو آدمی حاضر ہوئے اور عرض کی، آقا یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو آپ نے خیبر کے دروازے کو توڑ دیا اور یہاں سوکھے ہوئے ٹکڑے نہیں چبا سکتے۔ شیر خدا مسکرائے اور فرمایا کہ یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبے کے قلعے کو توڑنے والی تو محمد کی نگاہ تھی۔ مدینہ منورہ کے بعض منافقین نے نبی کریم کے علم غیب پر اعتراض کیا۔ حضرت علی کو پتہ چلا تو آپ نے سارے شہر میں منادی کروا دی۔ مدینہ کے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو آپ منبر رسول پر چڑھ گئے اور فرمایا، میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، میں نبی نہیں علی ہوں اور نبی کا غلام ہوں، اور فرمایا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، میں تم کو عرش اعظم کی باتیں بھی بتاؤں گا۔ ایک آدمی نے کہا، جب آپ نے دعویٰ کیا ہے تو بتاؤ، کیا تو نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ تو آپ جوش میں آ گئے اور فرمایا، خدا کی قسم میں ایک سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ خدا کو نہ دیکھ لوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوی علم میں سچے ہو تو بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ تب آپ نے زمین و آسمان پر نظر ڈالی، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا کہ جبرائیل تم ہی ہو۔ اور پھر کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ میں اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ سب نبی کریم کے پاک تھوک کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے ذریعے مجھ کو عطا کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں نے حضور کو آخری غسل دیا تو پانی کے چند قطرے آپ کی مقدس پلکوں پر ٹھہرے رہے تو میں نے ان کو اپنی زبان سے چوس لیا، بس پھر علم و ادراک کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا
کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کملی والے آقا دو جہاں کا دنیا کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ جس طرح کسی شہر میں داخل ہونے سے پہلے کسی دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح میرے تک پہنچنے سے پہلے علی کے قدم چومنے ضروری ہیں، اور حضرت علی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے تو کسی درویش کی چوکھٹ ہی چوم لو۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں 360 بت تھے جن کی پرستش ہوتی تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے میرے محبوب، ان بتوں کو توڑ کر میرے گھر کو پاک کرو۔ نبی کریم نے چھڑی لی اور بتوں کو توڑنے لگے، اور ساتھ ہی یہ پڑھتے تھے، قریب قریب والے، نزدیک اور پاس والے بت سرور کائنات نے خود توڑ دیے، مگر چند ایک بت اونچے تھے۔ نبی کریم نے آواز دی، صدائے نبوت سن کر حضرت علی فوراً حاضر ہوئے اور عرض کی، آقا کیا حکم ہے؟ کملی والے نے فرمایا کہ علی ان بتوں کو توڑ دو۔ عرض کی، آقا اگر ان کو توڑا ہے تو ان کو بھی خود ہی توڑ دیتے۔ نبی کریم نے فرمایا، میں توڑ دوں مگر بت اونچے ہیں اور میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ یہاں کہتے ہو میرا ہاتھ نہیں پہنچتا اور وہاں انگلی کا اشارہ کرو تو 14ویں رات کا چاند توڑ دو۔ اور پھر عرض کی کہ آقا اگر آپ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا تو نہ صحیح میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری پشت پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دو۔ سرور کائنات مسکرائے اور فرمایا، علی تم نے ٹھیک کہا، لیکن اگرچہ تم شیر خدا ہو مگر نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکو گے۔ حضرت علی نے عرض کی، آقا پھر کیا کیا جائے؟ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں اور تم میرے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑ دو۔ چنانچہ سید المرسلین بیٹھ گئے اور حضرت علی نبی کریم کے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑنے لگے۔ تو امام انبیاء نے پوچھا، علی اس وقت کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ تو شیر خدا نے عرض کی کہ آقا اگر حکم دو تو عرش عظیم کے پائے کو پکڑ کر نیچے کھینچ لاؤں۔ وہ نبی معراج کی رات خود کہاں پہنچا ہوگا۔ بت ٹوٹ گئے اور حضرت علی نیچے اتر آئے تو مسکرائے۔ کملی والے نے فرمایا، علی مسکراتے کیوں ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے عرش سے چھلانگ لگائی ہے مگر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضور نے فرمایا، علی چڑھایا میں نے تھا اور اتارا جبرائیل نے ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی لیے حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، یہ دونوں حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں والی ہوں اس کا علی والی ہے، اور میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ، جو علی سے محبت رکھتا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی کا دشمن ہے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ سچ ہے کہ دین و دنیا کا سلطان علی ہے، پھر قبر کا اور حشر کا سامان علی ہے۔ ایمان کے متلاشیوں، ایمان کی کہہ دوں، ایمان کی قسم میرا ایمان علی ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔